اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم صدقناہم الوعد فانجیناہم ومن نشاء واہلکنا المسرفین، اور پھر ہم نے ان سے جو وعدہ کیا تھا اسے سچا کر دکھایا اور انہیں بچا لیا، ان کو نجات دی، اور ان کے علاوہ جنہیں چاہا، اور زیادتیاں کرنے والوں کو ہلاک کر دیا۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 9 سے درس آج کا شروع ہو رہا ہے۔ یہ مضمون تسلسل یا کنٹینویشن میں ہے۔ اس سے پہلے آیت نمبر 6 جو گزری، ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناھا افہم یؤمنون، ان سے پہلے جو بستی بھی ہلاک ہوئی، جس کو بھی ہم نے ہلاک کیا، وہ لوگ تھے جو ہلاک ہونے والے جو ایمان نہیں لائے تھے۔ ایمان لانے والے ہلاک نہیں ہوئے۔ کیا اب یہ ایمان لائیں گے؟ اور سورت جو شروع ہوئی تھی وہ شروع ہوئی تھی کہ حساب کا وقت ہر ایک کا قریب لگا ہوا ہے، ہر ایک کا کے اعمال کا نتیجہ مرتب تو ہوتا جا رہا ہے، ہاتھ کے ہاتھ رزلٹ ایکیومولیٹ ہو رہا ہے، محسوس طور پر سامنے نہیں آیا ہے، آ سکتا ہے کبھی بھی۔ اور اس میں پھر درمیان میں یہ بتایا تھا کہ لوگ مذاق سمجھتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، ہنسی کھیل میں اس کو اڑا دیتے ہیں، ان وارننگز کو، اس لیے کہ عیش کر رہے ہیں اور کسی طرح کے ان کو کوئی آثار ایسے نظر نہیں آتے کہ ان کے لیے بھی تباہی ہو سکتی ہے۔ یہ ایمان نہیں ہونے کی بات ہے۔ اور پھر بستیاں ایسی ہلاک ہوئیں۔ درمیان میں اس آیت کے بعد پھر یہ بھی بتایا کہ اللہ کے یہ جو مذاق اڑاتے ہیں کہ رسول انسان نہیں ہو سکتے، انسان مافوق البشر ہوتے ہیں، انسان سے اوپر کچھ اور ہوتے ہیں۔ تو وہ جسمانی طور پر وہ سارے وہ تھے رسول جو ہم انسانوں کی طرح تھے، اور اس کا سب سے بڑا بہت کامن ثبوت جو ہر دور کے اندر جس کو کوئی انکار ہی نہیں کر سکے گا، اس ثبوت کو لیا تھا کہ سب کھانا کھاتے تھے۔ کہیں اگر بحث یہ ہوتی کہ ان کا سایہ پڑتا تھا یا نہیں پڑتا تھا تو پرانی تاریخ کو کوئی کچھ نہیں بتا سکتا۔ کچھ لوگ اڑے رہیں گے اس کے اوپر کہ نہیں پڑتا تھا، لیکن اس سے کوئی انکار نہیں کر سکے گا کہ سب کو کھانا کھانے کی ضرورت پڑتی تھی۔ وہ عام لوگوں کی طرح باہر نکلتے تھے، بازاروں میں بھی جاتے تھے۔ ان کی حیثیت سپیریئر جو تھی وہ جسمانی طور پر نہیں، بشری طور پر نہیں، وہ تھی روحانی طور پر کہ ان کا سلیکشن ہوا تھا وحی کے نزول کے لیے، کہ ان پر وحی نازل ہوتی تھی۔ اس حیثیت سے وہ سب سے اوپر تھے، عام انسانوں کی اور ان کی کوئی برابری نہیں، لیکن جسمانی طور پر وہ سب عام انسانوں کی طرح تھے تاکہ وہ نمونہ بن سکیں۔ اور انہی رسولوں سے اللہ نے پھر جب گھڑا بھر جاتا تھا، یہ آیت نمبر 9، یہ بھی پھر ان کے سچا ہونے کی تاریخی دلیل ہے کہ اللہ نے ان کا ساتھ دیا۔ جب بستیاں ہلاک ہوئیں تو ان کو اور ان کے ماننے والوں کو بچایا، اور وہ لوگ ہلاک کر دیے گئے جو حد سے گزرنے والے تھے۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون،
بڑی اہم آیت ہے، بہت زبردست، بہت تمام دنیا کے انسانوں کے لیے آنکھیں کھولنے والی، کہ ایک کتاب اب تمہاری طرف آئی ہے جس کا تم انکار کر رہے ہو، جس کو ہنسی کھیل میں اڑاتے ہو، جس کو سیریسلی نہیں لیتے۔ یہ تو وہ کتاب ہے جس میں تم سب کا ذکر ہے۔ عقل سے کام لوگے تو نظر آئے گا، تو پھر اب تمہارا اپنا ذکر ہے اور عقل سے کام نہیں لیتے، اس کو سنجیدگی سے نہیں لیتے۔ ذکر کا مطلب آپ کو معلوم ہے، یاد دہانی، یاد کرانا، یاد کرنا، یاد دلانا۔ اس میں اللہ نے تم سب کو یاد کیا ہے کہ یہ مفہوم ہے، اور ایک یہ مفہوم ہے کہ اس میں اللہ نے تم سب کو یاد دلایا ہے کہ تمہاری کامیابی کا راز کدھر ہے، کن چیزوں میں ہے تمہاری عظمت کا راز، کن باتوں میں ہے تمہارے آگے بڑھنے کا، تمہاری ترقی کا راز ہے، تمہیں اوپر اٹھانے کا۔ اسی لیے حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ ذکر کے معنی ہے شرف اور بزرگی، کہ تمہاری بزرگی اور تمہاری عظمت کا راز ہے اس میں۔ اس سے ایک ایسی کتاب جس میں تم سب کا ذکر ہے۔ ذکر کا مطلب یہ یاد ہوتا ہے، تو اسی لیے ہمارے اپنی زبان میں اسے ہم کہتے ہیں تذکرہ، کہ آپ نے کہیں میرے بارے میں بات کی تو میرا تذکرہ کیا، ذکر کیا، میں نے کہیں آپ کے بارے میں بات کی تو میں نے آپ کا ذکر کیا تھا۔ اس کتاب میں تم سب کا ذکر ہے، تو اس میں تمہاری اپنی زندگی سے متعلق جتنی ضرورتیں ہیں جنہیں تم جگہ جگہ تلاش کرتے ہو، ان سب کا حل ہے اس کے اندر۔ تمہاری اپنی زندگی کے واقعات ہیں اس کتاب میں، کیا تم عقل سے کام نہیں لوگے؟ اپنا ذکر، اور پھر قرآن نے کہا کہ سورہ مومنون کی آیت ہے، آیت نمبر 71، بل اتیناہم بذکرہم۔ کیسی عجیب بات ہے کہ ہم ان کا ہی ذکر لائے ان کے پاس، فہم عن ذکرہم معرضون، اور اپنے ذکر سے بچ کر نکل رہے ہیں، کنی کاٹ کر کترا کر اپنے ذکر سے بچ کر جا رہے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے۔ جہاں اللہ نے یاد کیا، جہاں تمہاری بلندی کے راز بتائے، اس کے طریقے بتائے کہ کیسے تباہی سے بچو گے، اس کے طریقے بتائے کہ کیسے اونچائیاں طے کرو گے، اور تم اس سے بچ کر جا رہے ہو۔ کیسے لوگ ہیں کہ اس سے بچ کر نکل رہے ہیں اپنے ذکر سے۔ یہ اس سے زیادہ کچھ اور کہا نہیں جا سکتا۔ یہ کہنا کہ جگہ جگہ بتایا گیا کہ ایمان لاؤ، یہ فائدہ ہوگا، یہ نفع ہوگا، جو بہت تعجب کے ساتھ میں ایک بات، اور یہ حسرت کے ساتھ میں کہ پھر اس سے زیادہ مدہوش لوگ، اس سے زیادہ ناکام لوگ اور کون ہوں گے، جو خود اپنی عظمت، اپنے شرف، اپنی بڑائی، اپنی بزرگی، اپنے اونچائیوں پر پہنچنے کے راستے سے بچ کر جا رہے ہوں۔ جگہ جگہ کہیں ہوتا ہے کہ جہاں لوگ کہیں کیمپ لگاتے ہیں، کہیں اس طرح کے پروگرام ہوتے ہیں جہاں پر یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں سکھائی جائیں گی، کچھ ایسی چیزیں سکھائی جائیں گی، کچھ ایسے ٹرکس سکھائی جائیں گی، کچھ ایسی ٹیکنیک سکھائی جائیں گی جن سے آپ کو کامیابیاں ملیں گی۔ تو لوگ تو بڑی موٹی موٹی فیسیں دے کر شریک ہوتے ہیں، 25-25 ہزار روپے، 30-30 ہزار روپے، 1-1 لاکھ روپے دے کر وہاں شریک ہوتے ہیں۔ جو نہیں افورڈ کر سکتے، ان کی مجبوری ہوتی ہے کہ اتنے پیسے ہم خرچ نہیں کر سکتے۔ یہاں کچھ لیا نہیں، اللہ نے سب کچھ دیا، اور اس کے بعد دینے کے بعد پھر وہ راز بیان کیے، اور وہ سیکرٹس دیے، اور وہ فارمولے دیے کہ جن کے ذریعے تم بلندیوں پر پہنچ جاؤ، جن کے ذریعے تمہارا ذکر آسمانوں میں ہو، جس کے ذریعے تم یاد کر سکو اپنی زندگی کی کامیابی کو بھی، اور جس نے کامیاب کیا اس کو بھی، اور پھر اس سے
اس میں فیس لی نہیں جا رہی، ساتھ میں بہت کچھ صرف دیا جا رہا ہے، اس سے بچ کر نکلنا کتنی عجیب بات ہے۔ تو یہ یہاں کہ ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب تو ایک ایسی آئی جس میں تم سب کا ذکر ہے، اور پھر ذکر ایک تو عام ہوتا ہے، عام ہر ایک کو اصول بتا دیے گئے کامیابیوں کے، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ انسانیت کی کامیابی کے راز کیا ہیں، اور یہ خالی کوئی دعویٰ نہیں ہے، یہ تو تاریخ گزر گئی، کون کامیاب ہوا اور کون اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا تھا تباہ ہو گیا، اس تاریخ کو قرآن نے بار بار دہرایا۔ لیکن یہ ذکر ایسے بھی ہے کہ دوسروں سے ہٹ کر جو تمہاری کوئی وقتی ایسی پرابلمز ہوں اور ایسی ضرورتیں ہوں جن کے مسائل کے حل کی ضرورت ہو، وہ بھی یہیں ملتی ہیں۔ یہ بہت کثرت سے ہوتا ہے، یہ میرے درس کی بات نہیں، یہ ہر جگہ ہوتا ہے کہ جہاں قرآن کا بیان ہو، قرآن کے مضمون بیان کیے جا رہے ہوں، وہاں جو لوگ شریک ہوتے ہیں ان میں سے بہت بڑی تعداد یہ کہتی ہے کہ جو کچھ کہا یہ تو آج ہم سے متعلق تھا، تو ایسا لگا جیسے ایسا محسوس ہوتا تھا یہ خاص طور سے صرف ہمارے لیے تھا۔ ہر ایک کی پرسنل پرابلمز الگ ہوتی ہیں، اس کے باوجود ایک ہی گیدرنگ کے اندر بہت سے لوگ الگ الگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے مسائل سے متعلق بات تھی جتنی تھی، اور سب کے مختلف تھے وہ۔ یہ اعجاز ہے، یہ اس کا حیرت انگیز قرآن کا یہ معجزہ ہے کہ اسی ایک بیان کے اندر بہت سے الگ الگ لوگ ان کو اپنا ذکر نظر آتا ہے، بشرطے کہ وہ اسے سمجھنے کی کوشش کریں اور عقل سے کام لیں۔ اور پھر یہی نہیں، زندگی کے حالات، یہ تو جتنا یقین ہو اور جتنا ایمان بڑھے اتنا اس کے اندر ذکر ملے گا اور نظر آئے گا۔ آپ کے مسائل جو ذاتی مسائل ہیں ان کا حل، ان کے وقتی جوابات، یہاں جب قرآن نے یہ کہا کہ تم جو کوئی بھی پکارتا ہے مجھے، دعا کرتا ہے، اسے اللہ نے فرمایا کہ میں جواب دیتا ہوں، اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں جواب دیتا ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کا۔ اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں عام طور سے، میں قبول کرتا ہوں، جو بھی دعا کر رہا ہے اس کی دعا قبول کر لیتا ہوں۔ سب کی دعائیں تو قبول نہیں ہوتی، یہ بالکل ایک الگ بات ہے کہ جب دعا قبول کسی کی نہ ہو تو اس کے بدلے اس سے اچھی چیز دی جائے، یہ دعا کی قبولیابی نہیں ہے، اسے قبولیابی نہیں کہیں گے۔ جو مانگا تھا وہ نہیں، اس سے اچھی کوئی چیز دی گئی، یہ تمہیں ابھی نہیں دے رہے، اچھی دے دیں گے اور آخرت میں دے دیں گے، یہاں نہیں دیا، وہ اپنی جگہ پر ہے بات۔ لیکن اجیبو کا مطلب جواب دیتا ہوں، قبول کرتا ہوں نہیں۔ قرآن شریف کے اندر قبول کا تو لفظ ہے جگہ جگہ، ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہم سے قبول کر لے۔ یہاں کہا تھا کہ میں جو کوئی بھی مجھے پکارتا ہے، مجھ سے کچھ کہتا ہے، مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے، میں جواب دیتا ہوں۔ جواب اللہ سے براہ راست جو رابطہ ہوتا تھا، جن پر وحی نازل ہوتی تھی وہ رسول ہوتے تھے، وہ وحی کا سلسلہ اب ختم ہو گیا، کسی پر وحی نہیں آئے گی، تو اللہ کا جواب سب کے پاس، ہر پکارنے والے کے پاس کیسے آتا ہے؟ جواب تو وہی ہوا جو معلوم ہو جائے، ورنہ جواب کیا ہوا؟ تو جواب ایڈوانس میں موجود ہے، دنیا کے تمام لوگوں کے سوالوں کے جوابات رکھ دیے گئے۔ بہت حیرت انگیز بات ہے یہ، بہت لمیٹڈ، بہت سیمت، بہت محدود الفاظ، اور اس کے اندر دنیا میں جتنے لوگ قیامت تک آئیں گے ان سب کے سوالات کے جواب، ان کے ذاتی سوالات کے جوابات کتنے ہی ہمیں ملتے رہتے ہیں، آپ میں سے کچھ لوگوں کو ملے ہوں گے، مجھے ملتے رہتے ہیں، جہاں اسپیسیفک، جہاں مخصوص کر کے صرف یہ ہماری کوئی ضرورت ہوتی ہے تو اس کا جواب ہوتا ہے، اور اس کا جواب آتا ہے۔ اور میں نے بہت مرتبہ، میرے اپنی زندگی کے الگ واقعات ہیں لیکن یہ ان سے
ہمارے استاد سے متعلق ہے، میں خود موجود تھا، میں نے بہت مرتبہ سنایا اسے، میں سنا رہا ہوں دوبارہ. جواب کی میں مثال سنا رہا ہوں. یہ بابری مسجد جب شہید ہوئی تھی، یہ بابری مسجد گرائی گئی تھی، یہ اس کے 2 دن بعد کا ذکر ہے. ہم دیوبند میں تھے، کام سے گئے تھے وہاں، اور خبریں یہ آ رہی تھی کہ جگہ جگہ کرفیو لگ رہا ہے. یو پی کے تمام تقریباً سارے شہروں میں کرفیو لگا تھا، سب جگہ ٹینشن ہو گیا تھا، سب جگہ تناؤ ہو گیا تھا. شام کا وقت ہو گیا. اب فکر یہ تھی کہ واپسی کرنے میں راستے میں جگہ جگہ کسی بھی جگہ کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ ٹینشن زیادہ ہو، اور شام کا وقت ہو گیا، پہنچتے درمیان میں رات بھی ہو جائے گی. تو گزرنا محفوظ سیف ہے یا نہیں ہے، جائیں اس وقت یا کل جائیں. کل جانے میں یہ تھا کہ ابھی بہت سے راستے جہاں سے جن راستوں سے ہمیں گزرنا تھا کھلے تھے، لیکن جگہ جگہ سے ایک کے بعد اگلی دوسرے شہر کی خبر آئی تھی کہ وہاں بھی کرفیو لگ گیا. ایسا نہ ہو کہ راستے بند ہو جائیں، ابھی تو کھلے ہیں، یہ راستے بند ہو گئے تو پھر بہت دنوں کے لیے یہیں پھنس جائیں گے. اور فوراً روانہ ہونے میں یہ ڈر تھا کہ رات ہو گئی ہے، ٹینشن کی جگہوں سے گزرنا مناسب ہے یا نہیں ہے. تو ہمارے استاد نے کہا رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا کہ تم چلو جواب اللہ سے لے لیتے ہیں. اب یہ ہمارا اسپیسیفک سوال تھا، ہمارا ذاتی سوال تھا. کہنے لگے کہ یہ شام کا وقت تھا، مغرب کے بعد کا تھا، جب ہم طے نہیں کر پا رہے تھے کہ اب جائیں یا صبح تک انتظار کریں. تو مجھ سے کہا کہ ابھی عشاء کی نماز میں امام صاحب جو کچھ تلاوت کرے، اللہ سے دعا کرنا تم بھی کہ ہمارے سوال کا جواب اللہ دے دے. تم بھی دعا کرنا، میں بھی دعا کروں گا. امام صاحب نے 2 رکعتوں میں جو 2 سورتیں پڑھی، چھوٹی چھوٹی سی سورتیں تھیں. پہلی رکعت میں سورت پڑھی سورہ والتین والزیتون، اور دوسری رکعت میں سورت پڑھی انا انزلنا، سورہ القدر. باہر نکلے تو مسکرا کر کہا دیکھو اللہ نے جواب دے دیا. ہمارے جواب سے تو بات شروع ہوئی، ہمارے جواب پر بات ختم ہوئی. میری سمجھ میں نہیں آیا تھا، پھر بتایا کہ یہ گواہ بنا کر اس کے الگ معنی ہیں 3 چیزوں کو. وہاد البلد الامین، اب یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے کہ یہ شہر امن کا شہر ہے، اس شہر میں امن ہے. اور یہ تھی پہلی آیت. اور دوسری رکعت میں جو سورت تلاوت کی تھی اس کی آخری آیت تھی انا انزلنا کی سلام ہی حتی مطلع الفجر. سلامتی اس کا لفظی ترجمہ ہے سلامتی ہے یہاں پر فجر کے وقت تک. کہنے لگے دیکھو جواب دے دیا اللہ نے، اب آرام سے سو. صبح جلدی فجر کی نماز پڑھ کے فوراً نکل چلیں گے فجر کا وقت ختم ہونے سے پہلے. ہم نے فجر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد نکلے. ہمارے یہاں آنے تک راستے میں 200 کلومیٹر کا تقریباً، اب تھوڑا سا کم ہو گیا ہے، کچھ روٹ راستے میں ایسے بن گئے ہیں، تقریباً 200 کلومیٹر کا راستہ تھا اس وقت. وہ 200 کلومیٹر کے راستے میں ہم جہاں جہاں سے گزرے، خبریں یہ آ رہی تھیں کہ ہم جہاں جہاں سے گزرے ہمارے پیچھے کرفیو لگا. ہم گزرے وہاں کرفیو لگ گیا، ہم اور آگے گزرے تو پچھلے شہر میں کرفیو لگ گیا، ہم محفوظ آئے. اس وقت ان آیتوں کا جو مطلب تھا وہ صرف ہمارے لیے تھا، وہ جواب تھا ہمارے لیے. ان آیات کا مختلف الگ الگ ماحول میں، الگ الگ موقعوں پہ، الگ الگ لوگوں کے لیے الگ الگ مطلب ہے. اور قرآن شریف کے اندر جو بیان مضمون ہوا ہے اس تسلسل میں کچھ اور مطلب ہے. یہ پرسنل پرابلمز کا وقتی مسائل کا جواب ہے. تو جواب تو پہلے سے رکھا ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ یہ سوال آئے گا تو اس کا جواب پہلے سے رکھا ہے. آیات کے سیکوینس اور تسلسل کے اندر ان کے اپنے معنی ہیں، اور انہی الفاظ میں ہمارے لیے جواب تھا اس سوال کا جو اب ہم کرنے والے تھے قرآن کے نزول کے 1450 سال بعد. تو ہر ایک کے لیے اس کا جواب رکھا ہے. وہ کہا کہ میں جواب دیتا ہوں لیکن جواب پھر اس جواب کے لیے عقل سے کام لینا ہوگا، اس سے جواب لینے کے لیے اور ایمان لانا ہوگا، اس بات کا یقین کہ ہمیں ہمارا جواب ملے گا. ایسے بھی ذکر ہے تمہارا، اور ایسے بھی ذکر ہے کہ تمہاری عظمت اور تمہاری بلندی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کیسے پروموشنز ہوں گے تمہارے یہاں.
اپنے پروموشن سے بھاگ رہے ہیں. یہاں تو پروموشن اگر کسی کا رک جاتا ہے تو جگہ جگہ دنیا بھر میں چیختا پھرتا ہے, روتا پھرتا ہے, معلوم نہیں کس کس سے جا کر ملتا ہے, کہاں کہاں کتنے پیسے خرچ کرتا ہے, اور پھر اس کے بعد عدالتوں کے اندر جائے گا, کچھ نہیں کر سکے گا, تو پھر ہمیشہ زندگی بھر کے لیے روتا رہے گا, شکایت کرے گا کہ ہمارے پروموشن رک گیا. اور یہ لگاتار کنٹینیوس پروموشن ہے, اس سے بھاگ رہے ہیں, عقل سے کام نہیں لیتے, اپنے ذکر سے اپنی بلندی سے منہ موڑتے ہیں. وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ. اور پھر اس کے بعد بھی جو اللہ نے جو وعدے کیے تھے رسولوں سے, اور وہ جو وارننگ دی تھی ان لوگوں کی تباہی کی, اور ان کے جو نہیں پروموشنز چاہتے تو پھر ان کے ڈیموشنز ہوں گے. یہاں کائنات کے اندر یہ اسٹیٹک کچھ بھی نہیں ہے, ایک ہی جگہ روکنے کا مطلب ہی نہیں ہے کچھ, یا نیچے گریں گے یا آگے بڑھ جائیں گے. پھر وہ ہیں جو تباہ ہونے والے ہیں, اور وہ ہیں جو کامیابیاں حاصل کر کے اونچے مقامات پر پہنچنے والے ہیں. کہا کہ تم تاریخ اٹھا کر دیکھ لو, جگہ جگہ قرآن نے تاریخ کے حوالے اسی لیے دیے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہوتا رہا ہے انسانی زندگی کے لیے, وہی اصول ہیں جو ہمیشہ سے چلے آ رہے ہیں. وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً, اور کتنی بستیاں ایسی تھیں کہ ان بستیوں میں سے جو ظالم تھی اسے قسمنا کہتے کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے, ان کے ایسے ٹکڑے بالکل کہ جن کا آپس میں ایک دوسرے سے کوئی جوڑ نہیں, انہیں چور چور کر دیا, ریزہ ریزہ کر دیا. وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ, اور اس کے بعد پھر دوسری قوم کو لایا گیا, ان کے بعد اٹھایا پھر دوسری قوم کو. اس تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لو. فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ, اور پھر جب انہیں احساس ہوا, یہ حس محسوس طور پر, یہ ان کو پھر باہر سے اس بات کے آثار نظر آئے کہ اب پکڑ ہو رہی ہے, اب عذاب آنے والا ہے, اب حالات اس جگہ جا رہے ہیں کہ جہاں بچیں گے نہیں. تو جب انہوں نے اس عذاب کو محسوس کیا کہ اب یہ عذاب نے گھیر لیا, اب عذاب پہنچ گیا سر پر, اذا ہم منہا یرکضون, اس وقت وہاں سے انہوں نے ایڑ لگائی بھاگنے کے لیے کہ یہاں سے فرار ہو جائے کسی طریقے سے. تو اللہ کے عذاب سے جب عذاب گھیر لے تو فرار ممکن نہیں ہے. کہا کہ لا ترکضوا, کہا یہ حالات یہ نہیں کہ اس وقت کوئی وحی آئی تھی کہ بھاگو مت, کوئی اوپر سے آوازیں آ رہی تھی کہ بھاگو مت. اگر آپ بھاگ نہیں سکتے, لا ترکضوا کا مطلب مت بھاگو کا مطلب نہیں بھاگ سکتے, یہ تو یہ زبان حال ہے. قرآن میں اس کا جگہ جگہ اس زبان کو استعمال کیا گیا, لٹریری کلام ہے. بہت سے لوگ اسے خالص لفظی لیتے ہیں تو وہ اس کے حسن کا, کلام کے حسن معنوں سے تو بہت دور چلے ہی جاتے ہیں بہت سے موقعوں پر, لیکن کلام کا حسن جو ہے, خوبصورتی, اس کا سب بالکل مکمل اس کو سب ختم کر دیتے ہیں. یہ قرآن میں جگہ جگہ استعمال ہوئے زبان حال. یہ دو لینگویجز ہیں جسے کہتے ہیں زبان قال, وہ سچ مچ جو کچھ کہا جا رہا ہے کنورسیشن. زبان حال کہا نہیں جا رہا, کوئی کہہ نہیں رہا, یہ حالات کہہ رہے ہیں. اس وقت اس موقع کے اوپر جیسے کہتے ہیں کہ در و دیوار پکار اٹھے, یہ لٹریری جملہ ہے, ادبی زبان کا جملہ ہے, کہیں دیواریں نہیں پکارتی. لیکن اس کو کہا جاتا ہے, اس کو کہتے ہیں زبان حال. سچویشن کو لینگویج دے دی جاتی ہے, زبان دے دی جاتی ہے حالات کو. یہ قرآن شریف میں اس کا استعمال بہت ہے, اور نہیں ہونے سے پھر بہت جگہ بہت سے مقامات پر تو پھر مطلب ایسا ہو جاتا ہے کہ جس میں ایسے سوال رہ جاتے ہیں جو حل نہیں ہوتے. اللہ نے کہا سب سے کہ تم, سورہ احزاب کی آیت ہے کہ اللہ نے پہاڑوں سے کہا, اللہ نے آسمانوں سے کہا کہ تم امانت کا بوجھ اٹھاتے ہو یا نہیں. تو وہ ڈر گئے اور وہ گھبرا گئے اور وہ پیچھے ہٹ گئے. انسان نے بڑھ کر اٹھا لیا, وَحَمَلَهَا الْإِنسان, انسان نے اٹھا لیا بڑھ کر. اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ تو بڑا ظالم اور جاہل نکلا.
تو یہ ظلومن جہولا جو کہا، ظالم اور جاہل، تو یہ تو پیٹ ٹھوکنے کی بات تھی اگر سب پیچھے ہٹ گئے. کہ اس وقت جب کچھ آفر کیا گیا ہر ایک پیچھے ہٹ گیا، اور تو یہ تو شاباشی تھے. اگر کمزور بھی تھا تو کہتے دیکھو اتنے کمزور نہیں، یہ بڑے بڑے طاقتور تھے، یہ پیچھے ہٹ گئے، اس نے کمزور نے اٹھایا. تو اس وقت یہ کہنے کہ اس کو کتنے، اس کے جو کچھ بھی ایکسپلینیشن جو کچھ بھی دیے جا سکتے ہیں ان سب پر سوالات اٹھتے ہیں، اور وہ تشفی بخش نہیں ہوتے. سوالات تو وہ بھی آتے ہیں کہ جب اللہ نے اس کائنات کو، پہاڑوں کو اور آسمانوں کو اس کے لیے پیدا ہی نہیں کیا تھا کہ وہ بار امانت اٹھائیں، اس کے لیے نہیں پیدا کیا تھا، تو ان سے کیوں کہا، ان کے سامنے پیش کیوں کیا؟ بار امانت کیا تھا؟ امانت وہ ہوتی ہے جو ٹیمپریری، کسی کو کچھ دیا جاتا ہے اس کی ملکیت نہیں ہوتی، پھر اس سے واپس لینا ہے. جہاں یہ سوال کیا جائے کہ یہ آپ کے پاس رکھایا تھا، اب حساب دے دیجئے، واپس کر دیجئے، امانت اسے کہتے ہیں. تو جن سے حساب، جن کو کوئی ذمہ داری دی گئی اور اس کا ان سے واپس حساب لینا تھا. کائنات میں کسی کو ایسی ذمہ داری انسان کے علاوہ، انسان اور جن کے علاوہ نہیں دی گئی جس سے ان کا حساب بھی لیا جائے واپس. سب لگے، سب کو ویسے ہی کرنا ہے. ان کو شروع سے ہی بناتے وقت چوائس نہیں دی گئی، اختیار نہیں دیا گیا، ان کو اس کے لیے نہیں پیدا کیا گیا تھا. اور انسان کی پیدائش سے پہلے کہہ دیا تھا کہ انسان کو لایا جا رہا ہے اس مقصد کے لیے، انی جاعل فی الارض خلیفہ. یہ انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اعلان تھا. اس کے اندر وہ صلاحیتیں رکھی تھیں کہ وہ اس بار کو اٹھا سکے. دوسروں کو اس کے لیے نہیں پیدا کیا گیا تھا، ان میں اللہ ہی نے نہیں رکھی تھی، تو پھر سب کے سامنے رکھا کیوں گیا؟ جس کو اس کے لیے پیدا کیا گیا تھا صرف اسی کے سامنے رکھا جاتا. بات بالکل شروع سے ہی ایسی ہے کہ جو ایکسپلین نہیں کی جا سکتی، چاہے جیسے بھی کھینچتان کے بیان کیا گیا ہو. یہ زبان حال تھی. جب تک یہ نہیں سمجھیں گے زبان حال تھی، تب تک سوالات باقی رہیں گے اور کبھی تشفی بخش طور پہ حل نہیں ہوں گے. سچویشن اور حالات کو لینگویج دی گئی تھی. اللہ نے ایسا کام نہیں کیا کہ جو اس کے شایان نشان نہیں تھا کہ اس کے لیے پیدا نہیں کیا کہ آپ کرو. یہ سچویشن اور حالات کے، اس کا مطلب یہ زبان حال ہے کہ گویا کہ اللہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے، لیکن اللہ نے ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں رکھی تھی، ان کے لیے نہیں پیدا کیا گیا تھا. یہ ذمہ داری تو صرف اسے دی جاتی تھی جو حدیں توڑ دے گا، جو جس کے پاس چوائس بھی ہوگی، جس کے پاس اختیار بھی ہوگا، جس کے اندر جو بے پناہ کسی بات کو طے کر لے گا تو چاہے اس کے ہر طریقے سے آگے بڑھ جانے کی اس کے اندر کوشش کرے گا. جس کے اندر یہ صفات، یہ کوالٹی، یہ چیزیں بھی ہوں گی کہ یہ حدیں توڑ دینے کی، ظلم کی بھی اور جہالت کی بھی، وہ ہوگا جسے اختیار دیا جائے گا. جس کے اندر یہ چیز بھی، جن کے اندر یہ رکھا ہی نہیں جائے گا، بار امانت ان کے سامنے نہیں پیش کیا جائے گا کہ ان سے حساب لیا جائے. یہ سچویشن کو لینگویج دی گئی تھی، زبان حال تھی. یہاں بھی زبان حال ہے. کوئی اوپر سے آوازیں نہیں آ رہی تھی کہ اب بھاگتے کہاں ہو، اب جاؤ اپنے گھر، تمہارے پاس کوئی سوال کرنے آئے گا. لا ترکضوا وارجعوا الی ما اطرفتم فیہ. اب جہاں پر عیش کیا کرتے تھے وہیں لوٹو، جو بھاگ کہاں رہے ہو. مساکنکم، اپنے گھروں میں پہنچو، اپنے ٹھکانوں پر پہنچو. لعلکم تسألون، ابھی سوال کرنے والے آئیں گے، تم سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا. اللہ کے عذاب نازل ہو رہا ہے. جس کو دیکھ کر وہ بھاگے تھے. تو یہ کوئی آوازیں اوپر سے نہیں آ رہی، یہ بھی زبان حال ہے. سچویشن کو لینگویج دی گئی کہ اب بھاگتے کہاں ہو، اب کوئی ٹھکانہ بھاگنے کا نہیں ہے تمہارے لیے. جب اللہ کا عذاب آ جائے کتنے ہی تمہیں اس وقت بچ کر نہیں جا سکتے. اب حساب کا وقت آ گیا، اب حساب کا وقت آ گیا تو اب تو حساب دو تم. یہ تمہارا گھڑا بھر گیا، اب تمہارے لیے وہ گھڑی آ گئی کہ جو تمہارا حساب کا وقت تھا. اب تم سے سوال کیا جائے گا. یعنی وہ یہ لا آف کاز اینڈ ایفیکٹ، اس کا آخری مرحلہ جو ہے وہ پورا ہو گیا کہ جو تم نے ایکومولیٹ کیا تھا، جتنے عمل کرتے جا رہے تھے ان کا نتیجہ اکٹھا ہوتا چلا جا رہا تھا. اب وہ حد آ گئی کہ جہاں وہ نتیجہ محسوس طور پر آ رہا ہے سامنے، اب اس سے بچ کر کہیں جا نہیں سکتے. وہاں عیش کرتے تھے جہاں پر بھاگنے کی کوشش کرنے کا سوال نہیں، تب وہیں پر تباہ ہو جاؤ گے. قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین. انہوں نے چاہے جتنی آوازیں دیں، بہت انہوں نے کہ ہم نے واقعی برا کیا، ہم نے ظلم کیا، ہم نے اپنے آپ کو تباہ کیا، ہم حد سے بڑھنے والے تھے. وہ اس وقت انہیں احساس ہوا، لیکن اس وقت پھر یہ وہ پکارتے رہے اور چیختے رہے
فریادیں کرتے رہے، معافیاں مانگتے رہے، ایمان لانے کا اعلان کرتے رہے. فما زالت تلک دعواہم، ان کی لگاتار یہی پکار رہی، حتیٰ جعلناہم حصیدا خامدین، اور ان کو کٹی ہوئی کھیتی کی طرح، جیسا کھیت ایسا ہوتا ہے کٹنے کے بعد جو اس کی شکل ہوتی ہے، اور یا انگارے جس وقت، یا شعلے اور انگارے اور چنگاریاں بھی بجھ جاتی ہیں، تو بجھی ہوئی راکھ یا کٹا ہوا کھیت، انہیں ایسے کر دیا کہ وہ ختم ہو گئے. کہ وہاں یہ تو معلوم ہے کہ کچھ تھا، جہاں راکھ بجھی ہوئی ہے وہاں شعلے تھے، وہاں آگ تھی، اور جہاں کھیت کٹا ہوا ہے وہاں کھیتی لہلا رہی تھی کبھی. یہ آثار تو بتاتے ہیں کہ یہاں کبھی کیا تھا، لیکن اس وقت پھر اس کی کوئی ذرا سا بھی شرارہ ہو، کوئی ذرا سی بھی رمق، ان کی پہلی ان کے جو پہلے عیش و عشرت تھے اور ترقی تھی اور جو کچھ وہ کرتے تھے، یہ آثار بتاتے تھے کہ یہ سب کچھ تھا، لیکن اس وقت پھر اس میں سے کچھ بھی موجود نہیں تھا. وہ پکارتے رہے اور پھر وہ کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ہو گئے اور بجھی ہوئی آگ کی طرح ہو کر رہ گئے. یہ قرآن نے بہت سے مقامات پہ کہا. سورہ نساء کی آیت 18 کہ جب محسوس شکل میں نتائج سامنے آ جاتے ہیں اس وقت پھر کچھ نہیں کیا جا سکتا. کہ لگاتار بے احتیاطی کر رہے ہیں، معلوم ہے کہ ان چیزوں سے نقصان ہوگا، اس کے ریزلٹس ہر وقت آ رہے ہیں لگاتار. کہ بھئی فلاں کام مت کیجئے، ہارٹ کے لیے اچھا نہیں. معلوم ہے وارننگز لگاتار آتی چلی جا رہی ہیں. ارے کچھ بھی نہیں ہو رہا، ہم بالکل پورے طریقے سے ہیلدی ہیں، صحت مند ہیں. وہ ہمیشہ ہو رہا ہے، ریزلٹ ملتا چلا جا رہا ہے. یہ قانون مکافات عمل، لا آف کاز اینڈ ایفیکٹ. رزلٹ ہاتھ کے ہاتھ ملتا چلا جا رہا ہے لیکن محسوس شکل میں سامنے نہیں آیا ہے. یہ حصہ ہے جہاں پہ توبہ قبول ہوتی ہے. پھر ایک لمٹ، ایک آخری حد ایسی آتی ہے کہ اس کے بعد اٹیک ہو گیا، اس وقت پھر کوئی نہیں روک سکتا، کوئی ڈاکٹر نہیں روک سکتا وہ اٹیک کو. اس لیے کہ اب وہ قانون مکافات عمل کے یہ جو تھا، ہر عمل کا بدلہ تو اسی وقت مل رہا تھا. ان اللہ سریع الحساب کا مطلب یہ کہ اللہ کو حساب لینے میں دیر نہیں لگتی، رزلٹ ہاتھ کے ہاتھ ملتا ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس کا محسوس نتیجہ سامنے فوراً نہیں آتا. فرمایا کہ اگر قرآن شریف میں کہا کہ اگر لوگوں کی غلطیوں پر اگر ہم اسی وقت پکڑنا شروع کر دیتے، پکڑ کے تو کوئی جاندار زندہ بچتا ہی نہیں، کوئی نہیں بچتا اگر اسی وقت پکڑ شروع کر دیتے تو یہ موقع دیے جاتے ہیں. پھر ایک حد ایک ایسی آتی ہے کہ اس کے بعد پھر موقع ختم ہو جاتے ہیں. اس سے پہلے توبہ کی گنجائش ہوتی ہے. نہیں، توبہ کا مطلب پلٹنا، اس سے پہلے پلٹ جانے کی گنجائش ہوتی ہے. وہ آخری حد جس وقت اٹیک ہوا تھا اس سے پہلے پلٹنے کی گنجائش ہوتی ہے کہ اب نہیں ہوگا. تو توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے. وَلَيْسَ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ. توبہ ان لوگوں کی قبول نہیں ہوگی کہ لگاتار ان کے عمل غیر متوازن رہے، وہ اس میں بڑھتے چلے گئے یہاں تک کہ وہ جو آخری حد تھی ان کی، جہاں تک عمل کرنے کی مہلت تھی وہاں تک پہنچ گئے، موت کا وقت آ گیا، اور اس کے بعد کہیں کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، تو پھر توبہ اس وقت کی قبول نہیں ہوتی. فرعون کے جہاں فرعون کا لشکر ڈوبا اور فرعون کو ڈبویا گیا، وہاں پر یہ کہا گیا حتیٰ اذا، جب اس نے دیکھا، حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، اب وہ جب غرق جب ہونے لگا، اس کا ادراک ہوا اسے، قال آمنت، تب اس وقت اس نے کہا کہ میں ایمان لایا، انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، کہ اب ایک اللہ کے سوا کسی واقعی کوئی الہ نہیں ہے، میں اس پر ایمان لایا جس کے بنی اسرائیل جس کے اوپر ایمان لا چکے ہیں، اور میں بھی اب مسلمین میں شامل ہو گیا. الآن کہا گیا اب تو ختم ہو گیا وقت، یہ اس سے پہلے تھا. تو اب جب عذاب نظر آ گیا اور عذاب کو محسوس کیا، محسوس شکل میں سامنے آ گیا، تو اس کے بعد پھر بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے. وقد عصیت قبل، اس سے پہلے کبھی ہوش نہیں آیا کہ تم ہمیشہ نافرمانی میں رہے. وکنت من المفسدین، اس سے پہلے تو بگاڑ ہی بگاڑ کے اندر رہے، لگاتار فساد ہی فساد کے اندر رہے. اب قبول نہیں ہوگا، اس لیے کہ اب یہ آخری لمٹ ختم ہو چکی. تو جس وقت عذاب آ جائے اس زندگی کے اندر، قانون مکافات عمل کے نتیجے میں، لا آف کاز اینڈ ایفیکٹ کے نتیجے میں
محسوس شکل میں کوئی نتیجہ کسی غلطی کا سامنے آنے لگے اس وقت نہیں روکا جا سکتا اس سے پہلے پہلے تک روکا جا سکتا ہے. اور ایسے ہی کنٹینوس لگاتار یہ زندگی کا جو عمل ہے چل رہا ہے، یہ زندگی تو جاری رہے گی. موت کا مطلب زندگی کا خاتمہ نہیں ہوتا، ایک طرح کی زندگی سے دوسری طرح کی زندگی میں داخلہ. وہ حصہ جہاں تک عمل کی مہلت ہے وہ یہ زندگی ہے، یہاں سے پھر داخلہ دوسری زندگی کے اندر ہو جائے گا جہاں عمل کی مہلت نہیں ہے. تو پھر یہ لا آف کاز اینڈ ایفیکٹ، قانون مکافات عمل، وہ حصہ جہاں پر یہ زندگی کا اینڈ ہے، وہاں پر کوئی کہے کہ اب میں پچھتاتا ہوں، اس وقت قبول نہیں کیا جائے گا. اس سے پہلے تک موقع تھا کہ اب تو نتیجہ آئے گا سامنے، رزلٹ آئے گا سامنے. تو یا تو اسی دنیا کے اندر بہت سے رزلٹ اور نتائج آ جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کیوں نہیں آ رہے، دنیا میں سامنے لوگوں کے آتے ہیں. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے سامنے نتیجے کیوں نہیں آتے، بڑے ظلم ہیں. تو نتیجے تو آنے، زندگی تو ایک مسلسل عمل ہے. پھر جتنے ان کے اعمال اکٹھے ہوتے چلے جائیں نتیجے اتنی ہی بھیانک سزا بھی ہوگی جتنے آگے تک اکٹھے ہوں گے. صبح سے شام تک آپ نے بہت زیادہ لگاتار جتنی آپ کو انرجی اپنی نہیں لگانی چاہیے تھی اپنے اوپر زیادتی کرنے کے بعد، دھوپ چھاؤں بار بار اس کے اندر آنے کے بعد لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ ٹھیک نہیں ہے، آپ کے لیے اچھا نہیں ہے، لیکن لگاتار لگے رہے. شام کو سر میں درد ہو گیا، تو یہ سر میں درد اگلے دن ٹھیک ہو جائے گا. ریسٹ کر لیں، ذرا سا دوا تھوڑی سی کھا لیں، اگلے دن ٹھیک ہو جائے گا. یہ رزلٹ جو سامنے آیا، جو مختصر تھوڑی سی مدت کے اندر جو رزلٹ سامنے آیا، وہ تھوڑی سی مدت میں ٹھیک بھی ہو جائے گا. کسی کے سر میں درد 10 سال سے چلا آ رہا ہے، اور جن چیزوں کی وجہ سے وہ لگاتار اس کی بے احتیاطیاں جاری ہیں، اس کا جیسے علاج ہونا چاہیے وہ نہیں کیا گیا، تو وہ اگلے دن دوا سے ٹھیک نہیں ہوگا. وہ ایسا نہیں ہوگا کہ دوا دے دی تو پھر اگلے دن ٹھیک ہو گیا. جو رزلٹ ایکومولیٹ ہوتے رہتے ہیں، جو نتائج اکٹھے ہوتے رہتے ہیں اعمال کے، ایسے کہ وہ فوراً اس کی سزا نہیں ملتی، محسوس شکل میں سامنے نہیں آتی، اور پھر جب وہ سامنے آتی ہے تو پھر اس کو ٹالا بھی نہیں جا سکتا، آسانی سے ختم بھی نہیں کیا جا سکتا. اور اگر وہ آ جائے شکل جسے عذاب کہتے ہیں اسی دنیا کے اندر، تو پھر وہاں خاتمہ ہے. یا اس دنیا میں عمل کی جس وقت مہلت ختم ہو رہی ہے، وہاں کوئی کہے کہ میں پلٹنا چاہتا ہوں، اب عمل کی مہلت ختم ہو گئی، اب تمام زندگی آگے صرف پچھتانا ہے اور کچھ نہیں ہے. اس سے پہلے پہلے توبہ جو ہے وہ قبول ہوگی، اس سے پہلے پہلے پلٹ جانا قبول ہوگا. اب کسی کو اگر یہ معلوم ہو کہ میری موت کا وقت کب آ رہا ہے، آخری گھڑی کب ہے، تب تو اس کی گنجائش ہے کہ کچھ دنوں بعد، اور یہی سمجھتے ہیں اور لوگ یہی کرتے ہیں. اور اللہ کی طرف سے لگاتار وہ مثالیں سامنے آتی رہتی ہیں. جہاں کہتے ہیں کہ اب اس کی تو موت کا وقت نہیں تھا، بیچارہ اس کا ایسے گزر گیا، یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو موت کا تو اس کا وہی وقت تھا. آپ کے لیے لگاتار جگہ جگہ سامنے وارننگ آتی رہتی ہے. کسی کو یہ معلوم ہو کہ میری موت کا وقت کب آئے گا، بڑے صحت مند لوگ بالکل، اور ان کے ساتھ وہ حادثات ہوتے ہیں کہ ختم ہو جاتے ہیں، تو اس میں تو پھر یہ ہے کہ توبہ کچھ میں رک کر لوں گا. لیکن کیسا عجیب بات ہوگی کہ خاص نافرمانیوں کے وقت، خاص کسی گناہ میں ملوث ہو، اور اس وقت اگر آخری وقت آ جائے کہ اسی حالت کے اندر اٹھائے جائیں، تو اس کی تو توبہ کی مہلت بھی نہیں ملے گی. وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، اور فرمایا آسمان اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے، اس سب کو بے مقصد پیدا نہیں کیا. یہ لعب کھیل کو بھی کہتے ہیں. ایسا کھیل ہر کھیل کو نہیں. اسپورٹس کے ایک لفظ ہمارے لیے آتا ہے، اور ایک وہ ان اسپورٹس کو ایسا کھیل جن کے کوئی مقصد ہو. وہ مقصد مختلف ہو سکتے ہیں، مقصد صحت بھی ہو سکتی ہے، مقصد ٹیمپریری وقتی طور پر ریکریشن یا انٹرٹینمنٹ یا اپنے ذہن کو آرام دینا بھی ہو سکتا ہے، باقی وقت کے کام کے لیے تیار کرنا. لیکن ایسے کھیل جن کا مقصد نہ ہو کوئی، یا ایسے کھیل جو مقصد والی زندگی کے درمیان میں رکاوٹ بن رہے ہوں، وہ لعب ہے. تو یہ ہم نے ایسے نہیں کیا کہ بے مقصد تھا. اس لفظ کا جو مختلف جو ڈکشنریز ہیں، امام راغب کے ہے، تاج العروس ہے، اور دوسری اور بہت سی ڈکشنریز میں نے 3-4 دیکھی. سب کا یہ نچوڑ ہے جو میں نے یہاں پر رکھا ہے الگ الگ، کہ یہ معنی اس کے یہ ہیں کہ جو چیزیں رزلٹ اورینٹڈ ہیں، اچھا رزلٹ، اچھا نتیجہ نکل کر آئے جن سے، ان کاموں میں لگنے کے بجائے اس چیزوں میں لگے جس کا اچھا رزلٹ نہیں نکلے گا.
یا سیریسلی نہیں لینا کسی، یا مذاق میں اڑا دینا، سنجیدگی اختیار نہیں کرنا. یہ سنجیدگی اختیار نہیں کی تو پھر ایسے کام نہیں ہوں گے جس کے اچھے نتیجے نکلیں. یہ حصہ یہ کہلاتا ہے لعب. اور اسی کے ساتھ میں تقریباً ایک ہی معنی ہے بالکل. لہو و لعب، لہو و لعب یہ لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ تقریباً یہ آگے اگلی آیت کے اندر وہ لفظ بھی آیا، اس کے معنی بھی تقریباً وہی ہے. ایسا کہ بہت ہی کہیں باریک سا ذرا سا فرق ہوگا. یہ بھی لغات سے یا ڈکشنری سے جتنے کے اندر معنی دیے ہوئے یہ اس کا نچوڑ ہے، جو کہ ایسا مزہ یا ایسی لذت جو ٹیمپریری ہو اور اس کے بعد پھر تکلیفیں ہوں، وقتی ہو، اور جو امپورٹنٹ اور اہم کاموں سے ہٹا کر جو ان امپورٹنٹ غیر اہم کام ہے ان کی طرف لے جائے، وہ لہو ہے، وہ کام توجہ اس طرف جو ہے وہ ڈائیورٹ کر دے. یا ایسے کام جس کے کوئی کریٹو، کوئی بھی تعمیری جس کا نتیجہ نہیں نکلنے جا رہا، ان کاموں میں پڑنا وہ لہو ہے. یہ کہا کہ ہم نے آسمان اور زمین کو اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ ایسے نہیں بنایا کہ کوئی مقصد نہیں تھا. یہ خالی کھیل سے جو لفظی ترجمہ ہوتا ہے تو اس سے بات واضح نہیں ہوتی کہ ہم نے کھیل میں نہیں کیا. ایسے نہیں بنایا کہ اس کا کوئی مقصد نہیں تھا، وہ فضول تھا. یہ ایسا کچھ نہیں ہے. یہاں انسان زمین پر ہے، تم یہاں پر ہو تو اس کا کچھ، اور اس پوری کائنات کا جو کچھ ہوا اس کا کچھ مقصد تھا. یہ بہت سنجیدہ بات تھی، غیر سنجیدہ بات نہیں تھی. اور اگلی آیت میں پھر یہ لہو کا لفظ استعمال ہوا جو ساتھ میں بولی میں اکثر قرآن شریف میں بھی جگہ جگہ ساتھ میں لعب اور لہو، یا لہو اور لعب. لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا. اور اگر ہمارا ارادہ یہ ہوتا کہ اگر ہم کہیں یہ چاہ رہے ہوتے کہ فضول ایسی وقتی انٹرٹینمنٹ، وقتی دل بہلاوے کا ہمیں کوئی کام کرنا ہے تو پھر اسے کرتے اپنے پاس سے، ہم اس کے فرمان ایشو ہوتے، سلسلہ وہ جاری ہوتا. لیکن ایسا نہیں کرنا تھا ہمیں. یہ اللہ کے شایان شان نہیں ہے. نہ اللہ کا ایسا ارادہ تھا، نہ اللہ نے ایسا کیا. ان جو لفظ ہے یہ ان کننا فاعلین، اس کے معنی اگر بھی ہوتے ہیں، اس کے معنی ان نافیہ کہلاتا ہے، نہیں بھی ہوتے. بہت سے لوگوں نے ترجمہ یہاں پر کیا ہے اگر ہمیں یہ ان کننا فاعلین اگر اس کے معنی لیے ہیں، بہت سے لوگوں نے لیے کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا تھا. ان معنی نہیں یہاں پر. بعض نے کیا ہے کہ اگر ایسا کرنا ہوتا، اور اصل میں دونوں کا مفہوم ایک ہی نکلتا ہے، کوئی بھی لے لیں. اگر ہمیں ایسا کرنا بھی ہوتا تو اسے پھر ہم سلسلہ وہ شروع کرتے، وہ نہیں کیا ہم نے. تو مفہوم اس کا وہی نکلتا ہے کہ جو کچھ یہاں پر ہے وہ سب کسی مقصد کے تحت ہے. ایک بڑی سنجیدگی کے ساتھ میں یہ سلسلہ سارا شروع کیا ہے. یہ کسی مقصد کے اوپر اس کا خاتمہ ہوگا، اس کا اینڈ ہوگا. اگر ہمارا یہ ارادہ ہوتا تو پھر ایسے ہی کرتے. لیکن یہ زندگی، یہ ساری کائنات اس کا ایک مقصد ہے، اور انسان کو یہاں پر لانے کا ایک مقصد ہے. یہ قرآن شریف نے دیکھیے لہو و لعب جہاں پر ساتھ میں لائے، یہاں کہیں کانفلکٹ آتی ہے اگر کبھی، اس وجہ سے میں نے اس کو رکھا ہے ساتھ میں کہ یہاں یہ کہہ دیا وما هذه الحیات الدنیا الا لہو و لعب. یہ دنیا تو خالی لہو و لعب ہے، یہ بے مقصد ہے، یہ غیر ضروری ہے، یہ ایسا مزہ ہے کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں. اور قرآن نے جگہ جگہ دنیا کی تسخیر کرنے کو کہا. قرآن نے جگہ جگہ کہا کہ ہم نے یہ زینت اس لیے نہیں رکھی انسان کے لیے کہ یہ انسانوں کے لیے رکھی. کون ہے جسے منع کر رہا ہے؟ یہاں دنیا کی زینت کو منع کون کر رہا ہے؟ دنیا سے بھاگنے کو تو نہیں کہا تھا. پھر یہ جو کہا کہ جگہ جگہ دنیا کو، تو مقصد یہ کہ یہ جو اس دنیا ہی کو کوئی اپنا اینڈ سمجھ لینے والے، یہ وقتی مزہ یا وقتی فائدہ، جو آگے جو انجام کو نہیں سمجھے، رزلٹ کو جو آگے آنے والا ہے، اس رزلٹ سے الگ ہٹ کر کوئی اس دنیا کو اینڈ سمجھ لے اور پھر اپنے کام کرنے شروع کر دے تو پھر وہ بے مقصد ہو جائے گا سب کچھ، تو زندگی اس کی برباد ہو جائے گی. اس لیے ساتھ میں ایکسپلینیشن دیا وہ ان دار الاخرۃ لہی الحیوان. اصل زندگی تو وہ ہے جہاں نتیجہ سامنے آ رہا ہے. اس دنیا میں سے ایسے گزرے کہ وہ نتیجہ خیز ہو، وہ نتائج آگے جو اصل زندگی آگے آ رہی ہے اس کے اندر اچھے ہوں. کاش انہیں یہ علم ہوتا. یہ لو اور لائف کے معنی تھے جو اس کے قرآن شریف میں آئے. میں نے اس آیت کو بھی ایکسپلین کر دیا کہ یہ نہیں کہا کہ دنیا کی زندگی کو برا سمجھیں، آخرت نظر میں رہے، یہ دنیا جو ہے اسے منزل نہ بن جائے. پھر قرآن شریف نے دوسری جگہ کہا کہ یہ فضول نہیں ہے سب.
وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ. اس کو یہ فضول نہیں ہے. بہت سے فلسفے جن کا رد کیا یہاں دنیا میں لگاتار چلے آ رہے ہیں. اس کو حق کے اوپر بیس رہی ہے. آسمانوں اور زمین کی کریشن جو ہے، شنکراچاریہ نے کہا ویدانتی فلسفہ ہے ایکم سر جگن متھیا. وہ حق تو بس ایک ہی ہے، باقی کچھ حق نہیں ہے. باقی تو فریب نظر ہے. نظر آ رہا ہے لیکن ایک دھوکہ ہے. دھوکہ نہیں ہے، سب ریالٹی ہے. قرآن نے کہا کہ حق وہ ہے، اس کو بھی ساری کائنات حق کے اوپر قائم ہے. کچھ ایسے اصول ہیں کہ جو کبھی تبدیل نہیں ہوں گے. یہ ساری کائنات ان اصولوں کے مطابق ہے. ایک نظر فریب نظر خالی نہیں ہے. یہ بہت سے الگ الگ طرح کے فلسفے تھے. اس میں سے ایک فلسفہ یہ تھا. ایک فلسفہ یہ ہے کہ یہ ہے آپ کے برہما کماری کے لوگ کہتے ہیں یہ اس دنیا کے رنگ منچ پر ہم سب کٹھ پتلیاں ہیں اور ہماری ڈور اس کے ہاتھ میں ہے. ہم یہاں پر اس دنیا کے رنگ منچ پر اپنا ناٹک کھیلنے کے لیے آئے ہیں. تو اللہ نے فرمایا ناٹک نہیں ہے اور تم کٹھ پتلی نہیں ہو. مقصد یہ نہیں تھا کہ یہ کٹھ پتلیاں نہیں تھا خالی کہ انجوائے کر رہے ہیں. کوئی کٹھ پتلی چلانے والا انجوائے کر رہا ہے یا اسے دیکھنے والے انجوائے کر رہے ہو، خوش ہو رہے ہو، ہنس رہے ہیں اور آگے کچھ بھی نہیں. پھر تو یہ ایسا نہیں تھا. یہ اس کے اندر چوائس تھی، اس کے اندر آزادی تھی جو دی گئی تھی. بتایا قرآن نے. یہ سارا کا سارا یہ بہت سے طرح طرح کے اس کے اندر جو ہمارے یہاں تصوف کی تمام بگڑی ہوئی شکلیں ان سب کی رد ہے اس کے اندر. ایک حصہ وہ تھا جس نے کہا کہ سب کچھ جو کچھ ہے بس اسی دنیا کے اندر ہے، آگے کچھ نہیں. تو آگے کا مقصد ان کا ختم ہو گیا. اس کی رد ہے. وہ تو پھر خالی کھیل تماشا ہو جاتا، بے مقصد ہو جاتا. کچھ کے سامنے کچھ نے دنیا کو ہٹا دیا یہاں سے بالکل کہ یہ کچھ نہیں، بس اس کو چھوڑنے کے بعد کسی کونے کے اندر بیٹھ جاؤ، بس حق اللہ اللہ کرو. نے کہا یہ سب بھی حق پر قائم ہے. پوری کائنات جن اصولوں کے تحت قائم ہے ان اصولوں کو نظر پر رکھتے ہوئے اس کائنات کا استعمال کرنا ہے تاکہ اچھے نتیجے سامنے آئے، اچھے نتائج سامنے آئے. ولی تجدہ وجہ بتایا، ولی تجدہ کل نفس بما کسبت. یہ سارا سسٹم اس لیے یہاں پر امپلیمنٹ کیا گیا ہے. یہ ایک مقصد ہے اس کا کہ تمہیں عمل کی آزادی دی گئی ہے اور اس کے بعد تمہارے ریزلٹس آ جائیں سامنے کہ تم نے کیا کیا تھا. ہر نفس جو ہے اسے جو کچھ کمایا تھا اس کا نتیجہ اس کے سامنے آ جائے. ہر نفس وہ کٹھ پتلی نہیں ہے کہ اس سے تمہارے برے سے برے عمل اللہ نے کروا دیے تھے. تو یہ کانفلکٹ اور یہ فلسفہ تقدیر کا بہکانے والا اور یہ مسلیڈ کرنے والا چلا آ رہا ہے ایک زمانے سے. یہ اس دور سے زمانے قدیم سے عیسائیوں میں بھی ہے. ان کی انجیلوں کے اندر بھی ایسے الفاظ ہیں جن کے ایسے مطلب وہ نکالتے ہیں. اس سے پہلے ہندوؤں میں بھی ہے وہ بھاگ کا فلسفہ جو ہے کہ اپنے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ سب کچھ اسی کی طرف سے ہوتا ہے، اس نے پہلے سے طے شدہ ہے. میں نے کئی مرتبہ سمجھایا اس بات کو کہ جب قرآن شریف واضح طور پر صاف لفظوں میں یہ کہتا ہے انا ہدیناہ السبیل، ہم نے تو بتا دیا کہ ادھر جاؤ یا ادھر جاؤ، راستہ صحیح کدھر ہے، مارگ درشن کر دیا، صحیح راستے کی طرف رہنمائی کر دی. اما شاکروں اما کفورا. اب اس کے بعد چوائس دے دی کہ تمہیں نعمت والا راستہ چاہیے یا وہ راستہ چاہیے جو کفران نعمت کا ہے. یہ چوائس، یہ اختیار تمہارا ہے. قرآن شریف نے واضح طور پر کہہ دیا کہ ان سے کہہ دو قل الحق من ربکم، حق آ چکا تمہارے رب کے پاس سے، حق آ گیا. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. جس کا دل چاہے وہ قبول کر لے اور ایمان لائے اور جس کا دل چاہے وہ انکار کر دے. یہ اس پر ہاتھ نہیں پکڑا جائے گا. اب قرآن شریف کی دوسری آیات کا اس کے خلاف ترجمہ کریں گے تو پھر تضاد ہوگا، پھر ٹکراؤ آئے گا. تو یہ تضاد اور ٹکراؤ قرآن میں اور اللہ کے کلام میں نہیں ہے. قرآن نے کہا کہ اس کے اندر اگر یہ غیر اللہ کا کلام ہوتا، اگر یہ اللہ کا کلام نہیں ہوتا، وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. تب تمہیں اس میں بڑے تضاد اور اس کے اندر ویرودھا بھاس، کنٹرڈکشن ملتے اگر یہ غیر اللہ کا کلام ہوتا. اس کی کوئی ایک آیت دوسری آیت سے کبھی کنٹراڈکٹ نہیں کر سکتی، ٹکرا نہیں سکتی. اللہ کا کلام ہے. انسانوں کے یہ ہو سکتا ہے کبھی کچھ اور کہہ دیا تھا، بات کو اس سے ٹکراتی ہوئی بات کہہ دی، اپنی ہی بات کی رد کہہ دی. ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنی بات کی رد کی اس لیے یہ کہہ کر کہ ہاں وہ پہلے ہماری انڈرسٹینڈنگ غلط تھی، اب ٹھیک ہے، وہ پہلے والی بات ہماری غلط. یہ بھی انسان کرتے ہیں. یہ بھی اللہ نہیں کرتا کہ وہ پہلے والی بات ہماری غلط تھی. اور یہ بھی انسان کرتے ہیں کہ بھول گئے، پہلے کچھ اور کہا تھا اب کچھ اور کہہ دیا جو اس سے ٹکراتی ہوئی بات ہے. یہ بھی اللہ کے یہاں نہیں ہوتا.
تو اللہ کی کے کلام کی کوئی دو آیتیں ایسی نہیں ہیں، کوئی حصہ ایسا نہیں جس میں آپس میں کنٹرڈکشن اور تضاد ہو یا ٹکراؤ ہو۔ تو جب قرآن نے محکم الفاظ میں کہہ دیا جس کا دل چاہے وہ حق کو قبول کرے، وہ ایمان لائے، اور جس کا دل چاہے وہ اس کا کفر کرے، تو پھر قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں ہو سکتی جو اس محکم آیت کے خلاف جائے۔ تو خود ہمارے ترجمے غلط ہیں، ہماری انڈرسٹینڈنگ غلط ہے ان تمام مقامات کی۔ انسان کو اللہ گمراہ کرتا ہے۔ یہاں ترجمے وہاں پر میں بہت تفصیل کے ساتھ میں بہت سے موقعوں پر یہ جگہ جگہ آ چکا کہ انسان کی طرف ہے جہاں پر یہ کہا گیا کہ جس کو چاہے اب اس کے بعد جو چاہے گمراہی اختیار کرے، اور ترجمے ہم یہ کر لیتے ہیں کہ جس کو چاہے اللہ گمراہ کر دے، اس کے ترجمے یہ کر لیتے ہیں۔ یہ جو قرآن کی ایک جگہ جو محکم جہاں پر دوسرا ترجمہ ممکن ہی نہیں ہے، اس سے ٹکراتی ہوئی کوئی بات دوسری جگہ پر نہیں ملے گی آپ کو۔ اس کو حق کے ساتھ وہ باطل میں ہوتا ہے، وہ حق میں نہیں ہوتا۔ حق وہ سچائی ہے جس میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی، کبھی ہوتی ہی نہیں۔ باطل وہ ہوتا ہے جس کے اندر تضادات ہوتے ہیں، جس میں جو چیز جو بدلتا رہتا ہے۔ تو اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق پر پیدا کیا اس لیے کہ تمہارے ہر نفس کو اس کا بدلہ مل جائے جو خود اس نے کمایا تھا۔ ان میں کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی۔ بل نقذف بالحق علی الباطل، اصول اس کائنات کا یہ ہے، فرمایا کہ ہمارا قانون یہ کرتا ہے کہ جب حق آتا ہے تو وہ باطل چلا جاتا ہے، حق کے ذریعے باطل کو چوٹ پہنچتی۔ باطل جو ہے وہ اس کا سر توڑ دیتا ہے۔ باطل ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی کچی برتن کے اوپر کوئی پتھر مار دیا جائے اور وہ بالکل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ تو ہمارا قانون یہ ہے، ہم کرتے ہیں کا مطلب یہ کہ ہمارا قانون ایسا کرتا ہے، ہمارے قانون کے مطابق۔ یہاں پر تو یہ حق پر کائنات کے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب حق آتا ہے تو باطل چور چور ہو جاتا ہے، فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، تو پھر اسے اس وقت پھر جانا ہی ہوتا ہے۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اور تمہاری بدنصیبی ہے، یہ تمہارے لیے برائی ہے اس کے اندر بہت، جس طرح کی اگر اس کے خلاف تم کچھ باتیں کرتے ہو، جیسی باتیں تم بنایا کرتے ہو۔ حق آتا ہے تو باطل جاتا ہے۔ کوئی ٹارچ ایسی ایجاد نہیں ہوئی کہ اجالا ہے میں نے جلائی تو وہ اندھیرا ہو گیا، نہ ہوئی ہے نہ ہوگی۔ اندھیرا ہوتا ہے، اس میں ٹارچ جلائی جاتی ہے تو اجالا ہو جاتا ہے۔ تو اصول یہ ہے کہ روشنی سے اندھیرا بھاگتا ہے، اندھیرے سے روشنی نہیں بھاگتی۔ اندھیرا نہیں لایا جا سکتا روشنی کو بھگانے کے لیے، لایا ہی نہیں جا سکتا۔ روشنی جب لائی جائے گی تو اندھیرا جائے گا۔ یہ ہے مطلب اس کا کہ باطل تو جائے گا جب حق آئے گا، حق آئے گا نہیں تو اندھیرا رہے گا، چاہے کتنے عرصے سے ہو چاروں طرف۔ وہ تمام جسے مسلم میجورٹی کنٹریز کہتے ہیں، مسلم اکثریتی ملک، وہاں جو جو کچھ چل رہا ہے اور جو جو کچھ ہو رہا ہے، ایک دوسرے کے اوپر زیادتیاں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ میں لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو اس بات کے اوپر اکسا رہے ہیں کہ تم اپنے یہاں کے لوگوں کے اوپر زیادتیاں کرو۔ پھر اس کے نتیجے میں دوسری قوتیں کھڑی ہوتی ہیں، وہ بھی اسلام کا نام لیتے ہیں، اس کے رد عمل کے طور پر وہ بھی اسلام کا نام لیتے ہیں، خلافت کا نام لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ زیادتیاں کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں سے کچھ بھی حق نہیں ہے۔ حق آتا تو باطل چلا جاتا، پھر باطل جاتا ہی ہے، باطل کو جانا ہی ہوتا ہے۔ تو اصل بات تو یہ ہے کہ اگر باطل چاروں طرف ہے تو حق لے کر نہیں آئے کوئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام، کچھ عرصہ لگتا ہے، زیادہ وقت نہیں لگتا، سب ختم ہو جاتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو فرعون کو جانا پڑا، آل فرعون کو کچھ وقت لگا، لیکن ان کے لیے پھر ان کا گڑھا بھر رہا تھا، اور اس کے بعد بہت جلدی ایسا ہوا کہ پھر فرعون اور آل فرعون تباہ ہو گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو پھر زیادہ وقت نہیں لگا کہ اس وقت کی جو سپر پاورز تھیں، جو روم اور ایران، جو سپر پاورز تھی جن کے انڈر میں اس وقت کی ایک تہائی دنیا تھی، جن کے بارے میں یہ احساس ہوتا تھا کہ ان کی پاور کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتی، کچھ دنوں کے بعد وہ پھر ریزہ ریزہ ہو گئی، ختم ہو گئی، ان کے قدموں کے اندر تھی جو ایمان لانے والے تھے۔ تو زیادہ وقت نہیں لگتا، باطل کو جانا ہوتا ہے، شرط اس کے لیے حق کا آنا ہے۔ اور اگر باطل نہیں جا رہا ہو، باطل پھیل رہا ہے، تو حق نہیں آیا کہیں، تو حق کو تو آگے بڑھنا ہی ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ پھر ہمارا قانون یہ ہے کہ حق کے ذریعے باطل جاتا ہے۔ پھر تم جتنے بھی فلسفے بگارو اس کے خلاف، وہ ساری ایسی باتیں ہیں کہ جو خود
تمہارے لیے افسوس کی ہوں گی، تمہارے لیے حسرت کی ہوں گی، اور تمہاری تباہی کی ہوں گی، اس کے خلاف جتنے بھی فلسفے پکارو۔ ہم آیت نمبر 18 تک پہنچے سورہ انبیاء کی، اور انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ پھر آیت نمبر 19 سے آئندہ درس شروع ہوگا۔ سبحان ربک رب العزت